من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو ہوگی، کچھ سوالات ہیں اس پر۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو عطا فرماتے ہیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے، اور بھی کئی آیات میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور آپ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ آج کی گفتگو میں جو سب سے پہلے بات اور سوال جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم کر رہے ہیں، جو گزشتہ ہفتے تھا، وطر کے بارے میں۔ صلاۃ جو پڑھتے ہیں ہم، وہ 3 رکعت نماز جو ہے ہم ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ احناف کے نزدیک 3 رکعت وطر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ ایسے ہی معمول ہے اور یہی طریقہ ہے، اور اسی کی سنت بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ ہر چند کے دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہے 1 رکعت یا دیگر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے پر بھی جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے، اس کو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں احناف کے نزدیک جو ہے وہ یعنی 3 سے زیادہ بھی وطر پڑھے جاتے ہیں، اور 3 پڑھے جاتے ہیں، اور 1 بھی پڑھتے ہیں لوگ جو ہے، اور اس طرح سے ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں اور 3 میں آخر میں سلام پھیرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعتی الوطر، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے تھے 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ اس حدیث کو سنن نسائی میں بیان کیا گیا ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعۃ الاولی من الوطر بسبح اسم ربک الاعلی وفی رکعۃ الثانیہ بقل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثہ بقل هو اللہ احد ولا یسلم الا فی آخرہن ویقول یعنی بعد التسلیم سبحان الملک القدوس ثلاثا۔ اس حدیث میں یہ بات کی جو سنن نسائی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نماز جب وطر پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی جو بیان کیا گیا، دوسری میں کافرون، اور تیسری میں سورۃ اخلاص، اور پھر فرمایا ولا یسلم، اور سلام نہیں پھیرتے تھے فی آخرہن، یعنی آخر میں سلام پھیرتے تھے، اور اس کے بعد پھر 3 بار سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 2 روایتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک روایات میں ہیں۔ علامہ سرخسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں ان الوطر 3 رکعات لا یسلم الا فی آخرہن، کہتے ہیں حضرت علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کہ وطر میں 3 رکعت ہیں ہمارے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک، اور آخری رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن البطیرہ ان یصلی الرجل واحدۃ یوتر بہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دم بریدہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دم کٹی ہوئی نماز جو ہے پڑھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ 1 رکعت کوئی نہ پڑھے۔ تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اس کو جو ہے حدیث کو جو ہے علامہ زیلعی نے کہ تصب الرایہ میں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے جو ہے درایہ میں، اور علامہ جو ہے عینی نے عمدۃ القاری میں بیان فرمایا ہے۔ ایک اور روایت عن محمد بن کعب القرظی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن البطیرہ۔ محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کٹی 1 رکعت نماز سے منع فرمایا ہے۔ ہر چند کے 1 رکعت جو ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے، لیکن احناف کے نزدیک 1 رکعت نہیں ہے، اور 1 رکعت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر
ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور یہ حدیث میں کہ رآ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعدا یوتر برکعات فقال ما هذا البطیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے مشاہدے کے لیے رات گزاری، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو ایک رکعت وطر پڑھتے دیکھا تو فرمایا تم کیسی دم کٹی ہوئی نماز پڑھتے ہو، دم بریدہ نماز پڑھتے ہو، دگانا پڑھو نماز پڑھو ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ ایک اور روایت ہے جس میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات مشہور تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بریدہ یعنی ایک رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم خدا کی ایک رکعت نماز کو میں ہرگز کافی نہیں سمجھتا، اگر ایک رکعت نماز مشروع ہوتی تو سفر کی حالت میں فجر کی نماز کو قصر کر کے ایک رکعت کو پڑھنا جائز ہوتا۔ واللہ عالم۔ بہرحال سامعین اور ناظرین کرام، یہ آپ کی خدمت میں چند حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 3 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں، اور اس میں حدیث ہے باقاعدہ طور پر، اور علماء کی بڑی بحث بھی ہے، لیکن میں اس پر وہ نہیں کہتا کہ جو ہے آپ 5 کیوں پڑھتے ہیں اور 7 کیوں پڑھتے ہیں یا 1 کیوں پڑھتے ہیں، وہ اپنے اپنے جو ہے ائمہ کے نزدیک جیسے ثابت ہے ویسے پڑھیں، لیکن احناف کے نزدیک میں نے 2 جو ہے حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتے بلکہ تیسری پر پھیرتے، اور دوسری روایت جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے تھے تو پہلے میں سبح اسمہ اور دوسرے میں کافرون اور تیسرے میں اخلاص، اور پھر فرماتے ہیں کہ ولا یسلم الا فی آخرہن، اور وہ جو ہے سلام نہیں پھیرتے تھے سوائے اس کے کہ آخر میں سلام پھیرتے تھے، اور اس کے بعد پھر سبحان الملک القدوس 3 بار پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی، احناف کے نزدیک 3 رکعت جو ہے وہ مشروع ہے، حدیث کی روشنی میں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بھی چیز سارے جہان میں لوگ جس چیز کو کر رہے ہوں وہ حضور کی سنت کے خلاف تو نہیں ہوتی۔ امام کے قول اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تک حضور کی کوئی حدیث موجود نہ ہو باقاعدہ دلیل کے طور پر، تو کیسے جو ہے امام اپنی طرف سے کہہ سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول بھی ہے یہ کہ اگر میری کوئی بات ہے اور میری بات آپ کے سامنے آتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث مل جاتی ہے تو میری بات کا کوئی وہ اہمیت نہیں بلکہ صحیح حدیث پر عمل کیا جائے۔ یہ بڑے مشہور قول ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو بہرحال یہ نہیں کہنا چاہیے، یا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک کوئی دلائل نہیں ہے، بلکہ احناف کا سارا مذہب اور مسلک جو ہے وہ سب کچھ جو ہے دلائل کی روشنی میں موجود ہے، اور سب کے لیے احادیث بھی ہیں، قرآنی دلائل بھی ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض لوگوں کے دل و ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال بالکل 3 رکعت جو وطر پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی 3 رکعت پڑھنا جائز ہے، اور بالکل حضور کی سنت ہے اور طریقہ ہے، اور احناف جو کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور یہ حدیث کی روشنی میں ہے جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک اور سوال ہے میں آج کے اس جو ہے درس میں اور جو بات کی گئی سوال کی کہ بعض لوگ جو ہیں بوڑھے قسم کے لوگ، یعنی ضعیف لوگ، کمزور لوگ جو ہے جن کا وضو نہیں رہتا وہ کیسے عبادت کریں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک سوال دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسی ان کو بیماری ہوتی ہے کہ ان کو پیشاب کی تھیلی لگانا پڑتی ہے، یا پھر کچھ ایسی جگہ پر ہو کہ اگر ان کا جو ہے عذر ہوتا ہے ان کو کہ ان کو ٹوائلٹ کی جگہ پر کوئی تھیلی وغیرہ لگانا پڑے، تو ایسے تو وضو رہتا ہی نہیں، کیونکہ ہر وقت جو ہے وضو ان کا ٹوٹتا ہی رہتا ہے۔ اور جو بوڑھے لوگ ہیں، بہت ضعیف لوگ ہیں، ان کے لیے یعنی وہ چل نہیں سکتے، اگر وہ اتنے کمزور اور اتنے نحیف ہیں کہ انہیں وضو کرنا مشکل ہے تو پھر وہ تیمم کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ وضو کے لیے نہیں جو ہے وہ متحمل ہیں تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری صورتحال یہ کہ ان کا وضو قائم ہی نہیں رہتا ہے، جو سوال ہے اس میں کہ وضو قائم ہی نہیں رہتا ہے، تو اس میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پوری نماز کا وقت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، یعنی کہ ظہر کا نماز کا وقت مثال کے طور پر شروع ہوتا ہے اگر 12:30 بجے اور 4 بجے تک رہتا ہے یا 3:45 تک رہتا ہے یا 4:30 تک، جب تک بھی عصر کا ٹائم نہیں شروع ہوتا، تو اتنے پورے وقت میں اس کو دیکھا جائے گا اس آدمی کو کہ اس کا وضو قائم رہتا ہے کہ نہیں۔ اگر وضو قائم نہیں رہتا تو اس کو پھر معذور، شریعت میں اس کو عذر کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو عذر ہو گیا ہے اور وہ معذور ہے، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وضو کر کے
اسی صورت میں ایک وضو کے ساتھ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے. یعنی پھر اس کو جو ہے وضو اس کی جو ہے یعنی کہ اس کو رہا نکلتی ہے یا اس کا وضو ٹوٹتا ہے، جیسے کہ قائم نہیں رہتا ہے. لیکن اگر عذر ثابت ہو جائے، عذر کے لیے ناظرین کرام یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ ایک پوری نماز کا وقت جو ہے اسی حالت میں گزر جائے کہ اس کا وضو قائم نہیں رہتا، چاہے وہ فجر کا ہو، چاہے وہ ظہر کا ہو، چاہے وہ عصر کا ہو، پورا ٹائم ایسے گزرتا جا رہا ہے. وہ کوشش کرتا ہے لیکن وضو کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، تو پورا ٹائم گزر گیا. تو اب اس کے لیے معذور وہ ہو گیا، اس کے لیے عذر ثابت ہو گیا. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے پھر وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ایک وضو کے ساتھ جتنی نمازیں چاہے پڑھے ایک وقت کی جو ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ وہ وضو کرے گا. اور اگر وضو کرنے کا بھی وہ اس کو طاقت نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی وضو کے علاوہ تیمم کر کے بھی وہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے دوسرے سوال کی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا. بالکل واضح ہو گئی. جن کو پیشاب کی تھیلی لگی ہو یا کہیں پر سے اور کوئی غلاظت نکل رہی ہو جس سے وضو قائم نہیں رہتا، تو ایسی صورتحال میں وہ ایک وقت میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ چاہے ان کا وہ عمل جو ان کی جو پرابلم ہے وہ جاری رہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ان کے لیے یہ ہے. اور کمزور اتنے زیادہ ہیں تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. ایک اور سوال تھا اسی سلسلے میں کسی اسلامی بہن کا کہ ایام حیض میں 7 دن پر پاک ہو جاتی ہیں اور 8ویں دن پھر انہیں جو ہے بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا 3-4 دن کے بعد. اس سلسلے میں جو ہے مختلف دنیا کی عورتیں ہوتی ہیں اور مختلف دنیا بھر میں ایک جیسا کسی کا حالت نہیں رہتی ہے. اس لیے یہ اس کے بارے میں یہ بات ذہن رکھنا چاہیے کہ جو ایام حیض ہوتے ہیں جن کو ہم پیریڈ کا ایام کہتے ہیں، وہ کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں. یہ اس کی منیمم اور میکسیمم جو ہے، یعنی کم سے کم 3 دن 3 راتیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو 5 دن تک ہی جو ہے پیریڈ ہوتا ہے. 5 دن کے بعد جو ہے ہمیشہ ان کی عادت ایسی ہوتی ہے. تو وہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر جو ہے وہ بالکل جو ہے نہا کے نماز پڑھ سکتی ہیں. اور اگر وہ ان کو کوئی خون آ جاتا ہے تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے. لیکن دوسری صورتحال فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ پہلی بار ہوا ہے، یعنی حیض پہلی مرتبہ سے آیا، تو 10 دن تک حیض ہے اور بعد کا استحاضہ کہلائے گا. اور ایک صورت بیان کی کہ کسی کی عادت 10 دن سے کم کی تھی اور عادت سے جتنا زیادہ ہوا اس کو استحاضہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون جو پیریڈ میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ وہ بیماری کا کہا جا سکتا ہے، وہ اس جگہ سے نہیں آتا جس جگہ سے حیض میں آتا ہے. اس میں پھر استحاضے میں جو ہے نماز پڑھی جائے گی، قرآن باقاعدہ روزہ رکھا جائے گا، ساری چیزیں ہوں گی. لیکن حیض کی حالت میں نماز بھی نہیں ہوگی، وہ تو معافی ہے، لیکن روزہ وغیرہ بھی نہیں کر سکتے. ایک اور صورتحال بیان کی گئی کہ اگر کسی کو جو ہے 5 دن کی ہی عادت ہے اور 5 دن سے عادت تھی، لیکن اب اگر اس کو دوبارہ یہ عادت تھی، دوبارہ اس کو 7 دن مزید آ گیا، یعنی 12 دن آ گیا، تو 12 دن میں جو ہے وہ 5 دن جو ہے وہ حیض کے ہوں گے اور 7 دن استحاضہ کے ہوں گے، لیکن اس کے اندر ہی ہوں گے تو وہ حیض کہلائیں گے. بہرحال اس میں بڑا خیال رکھنا چاہیے. مزید اور بھی ڈسکس کی جا سکتی ہے اگر سوالات میں سے ہوں، لیکن بہرحال بات سمجھ میں آ گئی. کوشش یہ کی جائے کہ جتنے دن مقرر ہیں ان کے اور وہی ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو وہی ایام حیض میں وہی دن ہوں گے. باقی دن میں جو ہے وہ نہا کر کے جو ہے غسل کر کے جو ہے وہ اپنی عبادت شروع کر سکتی ہیں. لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے استحاضہ کہلائے گا، اور استحاضے میں پھر جو ہے ان کے لیے استحاضے میں جو ہے ان کے لیے نماز جائز ہے. لیکن ایام حیض میں اگر ان کو صورتحال ویسی ہوئی تو ان کے لیے نماز جائز نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. تو یہ سوال بھی آج کا انشاءاللہ ہو گیا. اور ایک تیسرا سوال جو ہے آج کا جو ہے کہ شوہر بیوی کو ہر ماہ خرچ دیتا ہے تو کیا اس میں سے وہ کچھ بچا سکتی ہیں؟ ہاں، علماء کرام نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ بے شک جو ہے اگر ضرورت ہو اس بات کی یعنی بچا سکتی ہیں، مطلب یہ جائز کام کے لیے گھر کے لیے، تو اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور صورتحال ایک سوال ہے کہ اگر سفر میں کسی نے سفر کیا ہے اور سفر کی حالت میں اس نے روزے چھوڑ دیے ہیں. قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ جب آدمی سفر کی حالت میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی کرے. لیکن اب چونکہ گنتی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ مطلب یہ کہ وہ سفر میں ہے یا بیماری کی حالت میں اور آنے کے بعد سفر ختم ہونے کے بعد انتقال کر جاتا ہے، کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے اور وقت نہیں ملا اسے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرتا،
تو ایسی صورتحال میں کیا اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کے لیے جو ہے فدیہ کی صورتحال وہی صدقہ فطر کے برابر ہر روز کے حساب سے اس کی طرف سے گھر والے اس کے مال میں سے دے دیں، یا گھر والے اگر دینا چاہتے تو دے دیجئے، یہ اس کی یہ دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے حکم ہے۔ مصلی اور مسجد کے فرق کے بارے میں سوال ہے کہ مصلی وہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جگہ ہوتی ہے اور مسجد بھی جگہ ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مصلی اور مسجد جو ہے وہ وقف للہ ہوتی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اور وہاں 27 گنا ثواب بھی ہوتا ہے جماعت کا جو ہے۔ اور یہ ہے کہ باجماعت نمازیں 5 وقت کی بھی ہوتی ہیں، جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے۔ مصلی میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اور مصلی کی جو جگہ ہوتی ہے اس کا کوئی مالک ہوتا ہے، مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ اسی لیے مسجد میں اگر کوئی آدمی کسی کو آنے سے روک دے، مسجد میں اگر کوئی آدمی آ رہا ہے، اس کو آنے سے اگر روک دیتا ہے، تو اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اذن عام سے کوئی روک نہیں سکتا کسی کو، ہر عام خاص آدمی مسجد میں آ سکتا ہے، اور اس کے لیے بالکل جو ہے مسجد کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس کو اذن عام کہتے ہیں، یعنی ایک شرط اس کی یہ بھی ہے، تو مسجد میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ مصلی جو ہوتے ہیں، مصلوں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں، اس میں ایک پریئر روم بنا دیتے ہیں، بہت سی جگہوں پر ایئرپورٹ پہ دیکھیں آپ، اور بہت سی جگہوں پر جو ہے بنے ہوتے ہیں مصلی، اس کو مصلی لکھا بھی ہوتا ہے اور مصلی ہی ہوتے ہیں وہ، تو اس جگہ کا جو ہے وہ وقف للہ نہیں ہوتی، اس کو چینج کر سکتے ہیں، مسجد کی جگہ کو چینج نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے، جہاں مسجد ایک بار بن گئی وہ مسجد ہی رہے گی، وہاں پر اب کوئی گھر اور کوئی مکان اور کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی۔ لیکن مصلی میں جو ہے لوگ کچھ عرصے تک نماز پڑھتے ہیں، بعد میں توڑ دیتے ہیں، پھر بلڈنگ بنا لیتے ہیں، تو کسی کی ملکیت میں ہوتی، تو اس لیے مصلی اور مسجد میں یہ فرق ہے کہ مصلی بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہاں باجماعت نماز ہوتی ہے، اللہ ثواب دینے والا ہے، اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ وہ کتنے % اس کو ملے گا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ بہرحال باجماعت نماز کا ثواب تو جو ہے 27 گنا اور 25 گنا احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس پر میں یہ نہیں کہتا کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن مسجد اور مصلی میں فرق یہ ہے کہ مصلی جو ہے، اور مصلی کو مسجد میں اگر کنورٹ کرنا چاہتے تو اس کی صورت یہ حال ہے کہ اس کو وقف للہ کر دیا جائے، پھر اس میں کسی کی ملکیت ثابت نہ ہو، قطعی ایک دم اللہ کے لیے اس کو جو ہے اس مصلی کو، پھر جو بن گیا ایک بار مصلی مسجد، تو پھر وہاں سے وہ ٹوٹ نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، پھر وہ مسجد ہی رہے گا۔ اس لیے یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بہت سی جگہوں پر مسجدیں مصلی ہوتے ہیں، لوگ بلڈنگ بناتے ہیں، شاپنگ مال بناتے ہیں، یا ایئرپورٹ ہے، یا جہاں بسیں کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر مسجدیں نہیں ہوتی، مصلی بنے ہوتے ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً جب کچھ ایسا وقت آتا ہے تو اس کو چینج کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور اس کا کوئی دوسرا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے مصلی میں اور مسجد میں یہ فرق ہے، اور ایک بار مسجد بن گئی تو اس کو پھر بدل نہیں سکتے۔ ایک اور سوال کسی نے کیا تھا کہ بہت سی جگہوں پر جو ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہاں پر جو ہے سوال یہ تھا کہ عورتیں کہیں ہال میں جمع ہوں، اور جمع ہونے کے بعد پھر وہ جمع ہو جانے کے بعد ذکر و اذکار کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، یا لیکچر ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر جو ہے اعتکاف کی نیت کر لیں تو اعتکاف ہو جاتا ہے۔ میں نے کل اس سوال کے سلسلے میں 2 بڑے مفتیوں سے سوال جو ہے اس سلسلے میں ڈسکس کیا، ہندوستان کے 2 بڑے مفتیوں سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے کیونکہ یہ مسئلہ بھی ایسے ہی تھا، کوئی کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ اس کے اوپر کوئی وار ہے یا کوئی وہ ہے، اس لیے مفتیان کرام سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے، تو میں نے اس پر رابطہ کیا اور بات کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے مرد کے لیے کہ وہ مسجد میں کرے، مسجد میں اعتکاف مرد کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد جو ہے اعتکاف نفلی ہو، اعتکاف واجب ہو، یا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو رمضان میں ہوتا ہے، تینوں اعتکاف کے لیے مسجد مرد کے لیے ضروری ہوتی۔ عورتوں کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ عورتوں کے لیے گھر میں وہ جگہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، اس جگہ ہی پر جو ہے اعتکاف وہ کر سکتی ہیں، جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں وہ وضو وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس حصے میں جب داخل ہوں تو نیت کر لیں اعتکاف کی، تو ان کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور ایک مفتی صاحب نے تو یہ کہا کہ کم سے کم 1 سال تک اس کمرے میں نماز پڑھی ہو، اس جگہ پر کم سے کم ایک سال تک وہاں نماز پڑھی ہو، تب وہاں پر جو ہے اس کا اطلاق مسجد بیت پر ہوتا ہے، اور پھر جب بھی وہاں پر جو ہے وہ جائیں گی وہ خاتون جو گھر والے ہیں، تو اعتکاف کی نیت کریں تو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ واللہ عالم، جو میں نے مفتیان کرام سے ڈسکس کی اور جو میری معلومات میں اضافہ ہوا، اور آپ کو بھی میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا، تو یہ بات ایسے ہی ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ جیسے کہتے ہیں وہ خود سمجھ لیں کہ شریعت کا حکم اور علماء اور مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن ویسے کہیں پر بھی کوئی نیک کام کیا جائے اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن اعتکاف اور دیگر چیزوں کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، وہ شرائط آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتے ہیں۔ اور ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے، آج کا آخری سوال ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کوئی صاحب ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہر سال، اور اب چونکہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس حالات ایسے ہیں، کاروبار اور تجارت بالکل بند ہیں اور مالی معاملات میں جو ہے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کا سوال یہ تھا کہ وہ جتنی زکوٰۃ ان کی بنتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے پائیں گے، تو کچھ کم دینا چاہتے ہیں 70% یا 80%۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جب حساب نکالا جائے گا تو پورا کا پورا حساب ان کو نکالنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے 15 رمضان کو یا 20 رمضان کو اپنی زکوٰۃ کا حساب نکالا اور اس کی زکوٰۃ کے حساب میں 50,000 شلنگ نکلتے ہیں یا 1 لاکھ نکلتا ہے حساب میں، تو وہ 1 لاکھ کا حساب بالکل الگ لکھ دے کہ یہ 1 لاکھ میرے طرف زکوٰۃ ہے۔ اب جتنی زکوٰۃ اس کے پاس جتنے پیسے موجود ہیں وہ ادا کر دے، جو باقی رہ گئے وہ بعد میں بھی وہ دی جا سکتی ہے اور دے سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک اور سوال ہے ہمارا، یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ تراویح جو ہے کیا ہم 4 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں یا ہم کو 2 رکعت میں؟ اچھا ہاں، ایک اور سوال ابھی کسی نے کیا ہے تراویح کی نماز کے سلسلے میں، اور تراویح کی نماز کے سلسلے میں دیکھیے پہلی بات تو یہ اتفاق سے بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تراویح کی نماز حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 3 رات پڑھی تھی، اور ہمارے یعنی نزدیک احناف کے نزدیک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت موجود ہے کہ 20 رکعتیں حضور نے پڑھائی تھیں۔ ہر چند کے بعد لوگ اس کے اوپر 8 رکعت کی بات کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں 20 رکعت کی بات ہے کہ 20 رکعت پڑھائیں، اور چوتھی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، لوگ انتظار کرتے رہے اور آپ بیٹھے رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ جو ہے آپ کو پتہ نہیں تھا، مسجد میں سب بیٹھے سارے لوگوں کو بڑا شوق تھا کہ وہ نماز تراویح پڑھیں، شام سے صبح تک بیٹھے رہے، حتیٰ کہ فجر کی نماز میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ انتظار کر رہے تھے نماز کے لیے، اور یہ نماز بڑی پسندیدہ نماز ہے اللہ کے نزدیک، اور اگر میں آج نکل آتا تو شاید یہ نماز آپ پر فرض ہو جاتی اور آپ کے لیے بڑی گراں ہوتی، کیونکہ ویسے 20 رکعت ویسے بھی ہم 5 نمازیں جو ہے پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور 20 رکعت فرض ہو جاتی تو بڑا مشکل تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے رحیم اور شفیق تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت بہت زیادہ مشکل میں پڑے۔ اگر فرض ہو جاتی تو ہر روز کی فرض نماز جب قضا کرنا ہوتی اور کوئی بیمار پڑ جاتا رمضان المبارک میں، تو 20 رکعت کے حساب سے آپ حساب لگائیں تو کتنی قضا کرنا پڑتی، تو اس لیے سنت کی تو قضا ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو باقاعدہ رائج کیا گیا ہے سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور باقاعدہ طور پر یہ 20 رکعت پڑھی جاتی رہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام تھے، اس کے بہترین قاری قرآن تھے، وہ اس نماز کو پڑھاتے تھے بہت اچھی طرح سے، اور 2 رکعت کر کے ہی پڑھاتے تھے، اس لیے 2 رکعت ثابت ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی سارے جہان میں، اور وہی شریعت ہے، وہی مشروع ہے، اس لیے ہم 2 ہی رکعت کے حساب سے ہی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت کے حساب سے یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا اور اس پر اجماع ہے، اور اس پر جو ہے سارے لوگ متفق ہیں، اور کہیں پر بھی 4 رکعت نہیں پڑھائی جاتی، اس لیے ہم اس کو 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخری سوال ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ جب وہ بچے کو ٹوائلٹ میں صاف کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا وہ جب وضو میں ہوتا ہے تو کیا وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ ایک سوال انہوں نے ابھی کسی نے کیا ہے کہ کوئی خاتون ہے یا ان کے شوہر ہیں جو بھی اپنے بچے کو جب وہ ٹوائلٹ وغیرہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں تو ٹوائلٹ میں لے کے جانا پڑتا ہے ان کو صفائی کرنے کے لیے، تو ایسی صورتحال میں وہ پوچھ رہے ہیں کیا جو گیا ہے وہ باوضو ہے، کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا وضو پر جو ہے، اس لیے کہ وضو کے جو نواقض ہیں، نواقض وضو جو ہیں توڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بس یہ ہے کہ اگر کہیں ہاتھ میں یا جہاں پر بھی کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو صاف کر لے اچھی طرح سے، اور وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ بہتر جاننے والا ہے، جو میرا کم تر علم تھا اس کے مطابق میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی ہیں، اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہے تو اللہ معاف فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ رب کریم یہ بائیں مبارک بڑا عظمتوں والا
اور رحمتوں والا اور برکتوں والا ہے۔ یا اللہ یقیناً جو ہے ہمارے لیے اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کو اگر پتہ چل جاتا کہ رمضان میں کتنی برکتیں ہیں تو وہ یہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان کا مہینہ رہے، یعنی روزے رکھے جائیں۔ یا رب کریم یقیناً اس میں بے شمار تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم پر اور تمام دنیا اسلام پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، اور جلد از جلد ہی ہماری مسجدیں کھل جائیں، اور کرونا وائرس جو دنیا بھر میں بڑی جو ہے وہ مچائے ہوئے ہے پریشانی اور لوگوں کو تکالیف میں لوگ مبتلا ہیں اس کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، یا اللہ یہ وائرس ختم ہو اور ہم سب جو ہے اپنی نارمل زندگی کی طرف آ جائیں۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے کاروبار و تجارت میں بھی جائیں اور اپنی مسجدوں کو بھی آباد کریں۔ یا اللہ ہم پر کرم فرما اور ہمارے لیے یہ راستے کھول دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔